کراچی میں ایک سال بعد چند منٹ کی بارش، بجلی کا نظام درم برم، مختلف علاقوں میں کے الیکٹرک کے فیڈر سٹرپ، چند منٹ کی بارش ختم، کئی گھنٹوں بعد بجلی غائب۔ شدید گرمی میں کراچی والے بحال، بجلی آ جائے امید برقرار۔ کے الیکٹرک نے 550 فیڈر سٹرپ کر جانے کا اعتراف کر لیا۔ صبح ہونے تک متعدد فیڈرز کی مرمت مکمل، کئی علاقوں میں اب بھی بجلی غائب۔ کراچی والے تیار رہیں، جمعے اور ہفتے بھی بادل برسیں گے۔ مونسون ہوائیں ہندوستان سے سندھ میں داخل ہو گئیں۔ آج شام تیز بارش کا امکان، جمعرات کو ہی بارش سے کاٹھور، گداف، ملیر، سفورہ، ماڈل کالونی، صدر میں شاہراہوں پر پانی کھڑا ہو گیا۔ ملک میں مونسون کا تباہ کن اسپیل، راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی بادل خوب جم کر برسے۔ لاہور سمیت پنجاب میں موسلادھار بارش کی انٹری، ہر طرف جل تھل ایک ہو گیا۔ مختلف حادثات میں 4 افراد کی جانیں چلی گئی، 16 زخمی۔ قصور میں بارش سے مکان کی چھت گر گئی، 2 بچیاں جاں بحق۔ اوکاڑا میں بھی چھتیں گرنے کے مختلف واقعات، بچی جاں بحق، 6 افراد زخمی۔ پنڈ دادن خان میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ سندھ میں طوفانی بارش کے دوران چھتیں، سائن بورڈ گرنے سے 3 بچے جاں بحق، 27 افراد زخمی ہو گئے۔ عوام میں اشتعال اور غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش، امریکی صدر کا شکوہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ صحافت کے نام پر گمراہ کن پروپیگنڈا ناقابل قبول ہے۔ یہ رپورٹرز بدنیت اور خطرناک عزائم رکھنے والے افراد ہیں۔ CNN اور نیو یارک ٹائمز کے جعلی خبروں والے رپورٹرز کو برطرف کیا جانا چاہیے۔ وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب۔ ایران سے مار کھانے کے بعد اسرائیل حکومت کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ بالآخر غزہ جنگ ختم کرنے کا فیصلہ۔ امریکی صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو نے غزہ منصوبے پر اتفاق کر لیا۔ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ پر غزہ جنگ 2 ہفتوں میں ختم کرنے کا دعویٰ۔ عرب امارات، مصر سمیت 4 عرب ممالک انتظام سنبھالیں گے۔ منصوبے میں حماس رہنماؤں سے ناانصافی برتنے کا خدشہ، حماس رہنماؤں کو جلا وطنی کیا جائے گا۔ منصوبے میں ابراہیم معاہدے کی توسیع بھی شامل۔ سعودی عرب اور شام اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لائیں گے۔ اسرائیل کو تسلیم کر لینے کا خدشہ۔ ایرانی جوہری تنصیب سے کچھ بھی منتقل نہیں کیا گیا۔ ایرانی جوہری تنصیب سے کچھ بھی باہر نہیں نکالا گیا۔ امریکی صدر کا دعویٰ، کہا جوہری تنصیب سے کچھ باہر نکالنا بہت وقت طلب، خطرناک اور مشکل ہوتا ہے۔ امریکی میڈیا پر تنقید کرتے ہوئے کہا، صحافت کے نام پر گمراہ کن پروپیگنڈا ناقابل قبول ہے۔ فیک نیوز میں ملوث تمام لوگوں کو برطرف کیا جائے۔ امریکی فوجوں سمیت سب سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ On the victory of our beloved Iran against the United States of America. The United States immediately intervened and got involved in the war simply for the reason that they have a firm conviction if they hadn't, the Zionist entity would be annihilated. Yet they did not win any victory. Those who amplified their attacks on our nuclear facilities. ایران نے اسرائیل اور اس کے تمام دعووں کو کچل کر رکھ دیا۔ 9 کروڑ ایرانیوں نے متحد ہو کر فوج کا ساتھ دیا۔ امریکہ اسرائیل کو تباہ ہوتے دیکھ کر جنگ کا حصہ بنا۔ امریکہ کو اس جنگ سے کوئی کامیابی نہیں ملی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی ایرانی عوام کو مبارکباد۔ ویڈیو پیغام میں بولے، ایرانی حملوں سے صہیونی حکومت پاش ہو گئی۔ ہم نے صہیونی رجیم کو گھٹنے ٹیکنے پر بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ ایران نے عالمی ایٹمی برائے ایجنسی سے تعاون معطل کر دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ سے منظور قانون کی نگہبان کونسل میں توثیق کر دی۔ جو قوم ہے انہوں نے پھر بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا، بڑی بہادری کے ساتھ وہ جھکے نہیں، کسی طور پر بھی وہ اپنا پریشر قبول نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ باوقار طریقے سے یہ جنگ بند ہوگی۔ بجٹ کے اوپر بہت محنت کی گئی، اور اس کے لیے میں ایک مرتبہ پھر فائنانس منسٹر صاحب کا، فائنانس سیکرٹری، ایموس فائنانس، چیئرمین FBR
اور پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی خوش آئین. ایران نے اپنے دفاع میں اسرائیل کو بھرپور جواب دیا. پاکستان نے بھرپور اور مستقل انداز میں ایران کی حمایت کی. وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب. کابینہ اجلاس میں ایران اسرائیل کشیدگی میں کمی پر اطمینان کا اظہار. وزیر اعظم و فیلڈ مارشل کے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے کردار کو سراہتے ہوئے متفقہ طور پر قرارداد منظور کی گئی. بجٹ سے متعلق وزیر اعظم نے کہا بجٹ پر بہت محنت کی گئی. نائب وزیر اعظم ہر لیگ جماعتوں کی بجٹ میں کاوش قابل ستائش ہیں. منظوری کے بعد نئے مالی سال میں معیشت کو مزید مستحکم بنائیں گے. خان صاحب کو دنیا کی کوئی طاقت مائنس نہیں کر سکتی ہے. خان صاحب پاکستانی سیاست کے ایک محور ہے. پاکستان کی سیاست خان صاحب کے بغیر، خان صاحب کی بات کے بغیر ناممکن. میں ان کے خاندان کو، علیم باجی کو بھی تسلی دوں گا کہ تسلی رکھ لے، غلط فہمی میں نہ رہے کوئی بھی بندہ. لوگ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں، کوئی غلط فہمی میں نہ رہیں. خان صاحب لیڈر تھے، خان صاحب لیڈر ہے، خان صاحب ہی لیڈر رہیں گے. بیرسٹر گوہر کی بانی پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کی خبروں کی تردید. چیئرمین پی ٹی آئی بولے بانی پی ٹی آئی کو کوئی طاقت مائنس نہیں کر سکتی. پاکستان کی سیاست بانی کے ذکر کے بغیر ادھوری ہے. خاندان کے افراد کو تسلی دیتا ہوں، کسی غلط فہمی میں نہ رہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علیم گنڈاپور نے کہا اسمبلی توڑنے کا اختیار بانی پی ٹی آئی کے پاس ہے. بانی پی ٹی آئی نے جس دن کہا کہ بھی اسمبلی ختم کر دیں گے. آئینی بحران سے بچنے کے لیے صوبے کا بجٹ منظور کیا. میں یہ نہیں سمجھتا یا مجھے کوئی ڈائریکشن انڈیکیشن ایسے نہیں ہے کہ عمران خان یہ چاہتا ہو کہ عمران خان کی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے ٹیکنیکلی یا ان کی حکومت ختم ہو جائے. تو جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان یہ نہیں چاہتا، اگر آپ میں سے کسی کو بھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ایسے کوئی میسج ہے، احکامات ہیں تو بتا دے. سب نے کہا نہیں. چین میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع کا اجلاس. بھارت کی ہٹ دھرمی ایس سی او اعلامیے پر دستخط کرنے سے انکار. ایس سی او اعلامیے میں پہلگام واقعے کی مذمت شامل نہیں کی گئی. بھارت کا موقف. ایس سی او اجلاس کا مشترکہ بیان جاری نہ کرنے کا فیصلہ. بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کو ایس سی او اجلاس میں منہ کی کھانا پڑی. اعلامیے میں بھارت پر بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کا الزام لگایا گیا. بین الاقوامی برادری اسرائیل پر مستقل جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالے. دہشت گردی ایک مشترکہ خطرہ ہے. پاکستان دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے. وزیر دفاع کا شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع اجلاس سے خطاب. خواجہ آصف نے غزہ میں تباہ کن انسانی بحران کو اجاگر کیا. ایران کے خلاف حالیہ اسرائیلی فوجی جارحیت کی شدید مذمت کی. محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا. پاکستان میں محرم الحرام کا آغاز یوم عاشور 6 جولائی بروز اتوار کو ہوگا. محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے کوئٹہ میں مرکزی رویت حرات کمیٹی کا اجلاس ہوا. اجلاس کی صدارت مولانا عبدالخبیر آزاد نے کی. عراق میں بھی محرم الحرام کا آغاز. کربلا معلیٰ میں پرچم کشائی. روضہ امام حسین پر سیاہ پرچم لہرا دیا گیا. نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں گھروں پر بھی سیاہ پرچم لہرا دیے گئے. کراچی کے علاقے کورنگی بیٹا چورنگی پر ٹینکر سے کچلے جانے والے ہاشم کی سی سی ٹی وی فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی. ہاشم دفتر جانے کے لیے سواری کے انتظار میں تھا. ڈرائیور نے ٹینکر ریورس کرتے ہوئے کچل دیا. ہاشم 2 بچیوں کا باپ تھا. کماڑی میں ملازمت کرتا تھا. ٹینکر ڈرائیور تاحال گرفتار نہ ہو سکا. لاہور کے نجی اسپتال میں 2 افراد غیر ملکی خاتون کی لاش چھوڑ کر فرار. پولیس کے مطابق لاش چھوڑ کر فرار ہونے والے بھی افریقی شہری ہیں. پولیس تحقیقات میں مصروف. بھارت نے سعودی عرب کو بھی دھوکہ دے دیا. بی سی سی آئی کا سعودی لیگ کے لیے کھلاڑیوں کو این او سی جاری نہ کرنے کا فیصلہ. انگلش کرکٹ بورڈ نے بھی انڈین بورڈ کے فیصلے کی حمایت کر دی. سعودی کرکٹ بورڈ نے $400 ملین سے T20 لیگ شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا. بھارت اور انگلش بورڈ کے انکار کے بعد سعودی لیگ کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگ گیا.
اور معروف فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو کی سعودی فٹبال کلب النصر کے ساتھ معاہدے میں 2 سال کے لیے توسیع۔ رونالڈو 2027 تک سعودی کلب کا حصہ ہوں گے۔ اسٹار فٹبالر النصر کی جانب سے 105 میچوں میں 93 گول اسکور کر چکے ہیں۔